حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ یہ دنیا کا حیرت انگیز اور عمدہ خطہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو بابل پر نمرود جیسا جابر و ظالم بادشاہ حکمراں تھا۔ وہ اپنے آپ کو بابل کا بڑا خدا سمجھتا تھا۔ البتہ بابل کے لوگوں کے لیے یہی ایک بت نہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں مختلف مواد کے بنے ہوئے مختلف شکلوں کے کئی ایک بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں سے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنے بابا سے فرمایا، اے بابا، تو ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتا ہے جو نہ سنتی ہے اور نہ ہی دیکھتی ہے اور تیری کوئی مشکل بھی حل نہیں کرتی۔ یہ واقعہ بت پرستوں کے ساتھ شدید مارکہ آرائی اور آپ کو آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 سال تھی۔ اب بابا، جس کا نام آزر تھا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور آپ کی باتوں کو سن کر سخت برہم ہوا اور اس نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے روگرداں ہے؟ اگر تو اس کام سے باز نہیں آئے گا تو میں تجھے ضرور سنسار کروں گا اور تو اب مجھ سے دور ہو جا، پھر تجھے نہ دیکھوں۔ قرآن دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح بیان کرتا ہے، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور جب اس نے قوم سے کہا کہ خدائے واحد کی پرستش کرو اور اس کے لیے تقوی اختیار کرو، کیونکہ اگر تم جان لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں وہی پرانا اور بار بار دہرایا ہوا جواب پیش کرتے تھے کہ ہمارے بڑے بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بہرحال یہ جاہل اور نادان لوگ اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کو بیان کرتے تھے۔ بابل کے بت پرست ہر سال ایک مخصوص عید کے دن کچھ رسومات ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد سب کے سب مل کر اکٹھے شہر سے باہر چلے جاتے تھے اور دن کے آخر میں واپس لوٹتے تھے اور عبادت کرنے اور کھانا کھانے کے لیے بت خانے میں آتے تھے۔ ایک روز اسی طرح جب شہر خالی ہو گیا اور بتوں کو توڑنے کے لیے ایک اچھا موقع تھا جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام عرصے سے انتظار کر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے۔ آخر کار وہ عید کا دن ختم ہو گیا اور بت پرست خوشی مناتے ہوئے شہر کی طرف پلٹے اور سب بت خانے کی طرف گئے تاکہ بتوں سے اظہار عقیدت بھی کریں۔ جو ہی وہ بت خانے کے اندر پہنچے تو بتوں کو ٹوٹا دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو چیخنے چلانے لگے۔ آخر کار عدالت لگی اور باز پرس ہوئی۔ تمام قوم وہاں جمع ہوئی۔ پہلا سوال جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا وہ یہ تھا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے، ان سے پوچھو اگر یہ بات کرتے ہوں۔ قرآن کہتا ہے، ان لوگوں نے چیخ کر کہا، اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم سے کوئی کام ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سب لوگ 40 دن تک لکڑیاں جمع کرنے میں لگے رہے اور ہر طرف سے بہت سی خوش لکڑیاں لا کر جمع کرتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان لکڑیوں میں مختلف اطراف سے آگ لگائی گئی تو اس کے شعلے اتنے بلند ہو گئے تھے کہ پرندے اس علاقے سے نہیں گزر سکتے تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ اس قسم کی آگ کے تو قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے جا کر اس میں پھینکے مجبوراً منجنیق سے کام لیا گیا۔ حضرت ابراہیم کو اس کے اندر بٹھا کر بڑی تیزی کے ساتھ آگ کے اس دریا میں پھینک دیا گیا۔ لوگوں نے خوشی سے اس طرح نعرے لگائے، گویا بتوں کو توڑنے والا ہم نے جلا دیا۔ جیسا کہ قرآن اس مقام پر کہتا ہے، ہم نے آگ سے کہا، اے آگ، ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ مشہور یہ ہے کہ آگ اس قدر ٹھنڈی ہو گئی کہ ابراہیم کے دانت ٹھنڈک کی شدت سے بجنے لگے۔ مشہور روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ نمرود کی آگ خوبصورت گلستان میں تبدیل ہو گئی۔ خدا کے حکم کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے واقعے اور اس خطرناک مرحلے سے ان کی معجزانہ شجاعت سے نمرود تو بالکل حواس باختہ ہو گیا اور سوچنے لگا، اگر ابراہیم ان حالات
حالات میں اس شہر اور اس ملک میں رہیں تو اپنی باتوں اور بے نظیر شجاعت کے ساتھ اس جابر حکومت کے لیے ایک خطرے کا مرکز بن سکتے ہیں۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو ہر حالت میں اس سرزمین سے چلا جانا چاہیے۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں اپنی رسالت کا کام اس سرزمین میں انجام دے چکے تھے۔ اب ان کے لیے بھی یہی مفید تھا کہ یہاں سے کسی دوسری سرزمین کی طرف چلے جائیں اور اپنی رسالت کے کام کو وہاں بھی عملی شکل دیں۔ لہٰذا انہوں نے ارادہ کر لیا کہ حضرت لوط جو آپ کے بھتیجے تھے اور اپنی بیوی سارہ اور کچھ مومنین کے ایک چھوٹے سے گروہ کو ساتھ لے کر اس سرزمین سے شام کی طرف ہجرت کر جائیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور لوط کو ایسی سرزمین کی طرف نجات دی کہ جسے ہم نے سارے جہان والوں کے لیے برکتوں والا بنایا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پر توجہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہی شام کی سرزمین ہے، جو ظاہری اعتبار سے بھی بابرکت، زرخیز اور سرسبز و شاداب ہے اور معنوی لحاظ سے بھی، کیونکہ وہ انبیاء کی پرورش کا مرکز تھی۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔